فرمایا پاک اور بابرکت وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے کو رات کی ایک گھڑی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر بھی کروائی اور پھر جنت بھی اور جہنم بھی دکھائی اور آسمانوں کی سیر بھی کروائی۔ اس معجزے کے دو حصے ہیں، ایک کہا جاتا ہے اسرا اور دوسرے کا نام ہے معراج۔ اسرا کہا جاتا ہے زمینی سیر کو، اور معراج بلندی سے ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر 7 آسمانوں کی سیر بھی کروائی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ادھر ذکر اللہ نے فرمایا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، تنوین کے ساتھ لیلن، فرمایا رات کے کچھ حصے میں، رات کی ایک گھڑی میں۔ اب رات ہو اس کی 3 پہر 3 گھڑیاں، تقریباً ایک گھڑی 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، ایک حصہ 3 گھنٹے کا۔ اللہ رب العزت نے ان ہی ایک گھڑی کے اندر زیادہ سے زیادہ بھی آپ لگا لیجئے 3 گھنٹوں میں اپنے محبوب پیغمبر کو یہ ساری سیر بھی کروائی اور اپنی نشانیاں بھی دکھائیں۔ اور آپ دیکھیے کہ سیر کتنی ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتھینٹک روایت، فرمایا حرم سے لے کے مکہ سے لے کے بیت المقدس شام کا فاصلہ 40 راتوں کا ہے۔ فرمایا تیز اور اچھی سواری انسان کے پاس موجود ہو تقریباً 40 راتوں کا فاصلہ ہے، اور فرمایا پھر ادھر سے واپس آنا وہ بھی 40 راتوں کا، کتنی ہوگی 80۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سیاستہ کے اندر موجود اوتھینٹک اللہ کے رسول کے صحابی بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ 5 سال نہیں، 500 سال، 5 صدیاں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو اللہ نے تقریباً 3 گھنٹے میں ایک گھڑی میں، رات کی ایک گھڑی میں سیر کروائی، آپ اندازہ لگائیے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے 5ویں، چھٹے 7ویں، یا کیلکولیٹ کیجئے 100 سال، 40 صدیاں، ساڑھے 100 سال عمر نہیں، وہ 100 200 400 سال، اور پھر واپس آنا 400 سال، 80-100 سال کا فاصلہ۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کو کتنی دیر کے اندر کروایا؟ رات کی ایک گھڑی میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اب کیا فرماتے ہیں؟ اس کی طرف آئیے، صحیح البخاری کے اندر 3887 روایت کا نمبر، اور صحیح مسلم کے اندر 416 نمبر ہے، انس بن مالک سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کرنے والے، اور فرماتے ہیں 10 سال کی خدمت کے اندر ڈانٹنا، جھڑکنا، مارنا تو دور کی بات، اللہ کے رسول نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا۔ اتنی عظیم ترین تربیت کی اللہ کے رسول نے۔ اور پھر والدہ محترمہ بھی ام سلیم، وہ بھی کہہ لو سیانیاں سن ماشاءاللہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کو یہ آپ کی خدمت میں مامور کیا ہے تے اندری دعا کر دو، برکت کی دعا، رحمت کی دعا۔ تو آپ نے، میرا آپ سے بھائیو سوال ہے، دعا آندھی ہے جو اللہ کے رسول نے انس بن مالک کے لیے کی، اس کا میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں اللہ نے صلہ کیا دیا۔ نبی پاک کی زبان مبارک سے دعا نکلی۔ انس بن مالک 90 ہجری میں اللہ کے رسول سے تقریباً 79 ایئرز کے بعد فوت ہونے والے، 80 سال کے بعد دنیا سے جانے والے، فرماتے ہیں آج میرے پہ آخری وقت ہے، جا کے گھومو پھرو دیکھو میرے دوترے پوترے 100 سے زیادہ، 90 سے زیادہ ہے، اور اللہ نے جو مجھے مال ڈنگر دیے ہیں 120 سے زیادہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کیوں ملے؟ اللہ کے رسول کی دعا کی وجہ سے۔ انہوں دعا آتی ہے بھائیوں میں جو اللہ کے رسول نے انس بن مالک کے لیے کی، تو پھر کہنا اللہ دیندہ ہی نہیں، اللہ سنتا ہی نہیں، پتہ نہیں میرے دے سارا مشکل وقت آیا۔ فرمایا اللہم اکثر لہو مالہ وولدہ وبارک لہو فیما اعطیتہ، بس یہ حصہ ہے
طے کرو ہاں اپنے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے اپنے لیے، اللہ دیکھیے کیسے اپنی رحمت کے خزانے آپ کو دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تیرا رسول دعا کرتا ہے اکثر لہو مالہ وولدہ، اللہ انس بن مالک کو کثرت کے ساتھ مال بھی عطا فرما، اولاد بھی عطا فرما، تو اللہ پھر اولاد عطا فرما کے زوال نعمت نہیں چاہیے۔ وبارک لہو فیما اعطیتہ، اللہ پھر ان چیزوں میں برکات عطا فرمائیں جو تو انس بن مالک پہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ فرماتے ہیں وہ صحابی حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی میں خدمت کرتا تھا، میں نے گاہے بگاہے دیکھتے رہنا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ بالکل سچ تھا۔ آپ نے فرمایا میں حتیم میں موجود تھا، حرم کے اندر، اس کے بیت اللہ کے دروازے سے باہر ایک باؤنڈری وال انہوں نے کیا ہوا ہے حتیم۔ اب دعا فرمائیں اللہ ہمیں اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بوا دے کھول نہیں سکتا، وہ تو کوئی قسمت والے ہیں جن کے لیے وہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو دروازہ نہیں کھولتا آپ کے لیے بیت اللہ کا تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ نبوت والی زبان کہتی ہے جس نے حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھی، دعا سب کر لی، وہ یوں سمجھے کہ اس نے بیت اللہ کے اندر جا کے دعا کی اور نماز پڑھی ہے۔ تو لوگ ترس دیں ادھر نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ فرمایا حتیم میں موجود تھا، یہ جب واقعہ یہ معجزہ سرزد ہوا معراج النبی کا تو یہ مکے کے اندر آپ موجود تھے۔ فرمایا ادھر سے 2 فرشتے آئے، ایک جبریل ایک دوسرا فرشتہ اس کے ساتھ موجود تھا، بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ میرا سینہ چاک کیا گیا، چیرا گیا، میرا دل باہر نکالا گیا، دل باہر نکال کے فرمایا ذهب من طست، ایک سونے کی ٹرے میں رکھا گیا، سونے کی ایک چھال میں رکھا گیا، اور پھر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو اندر لگایا گیا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں وہ جو چیرنے کے چاک کرنے کے نشان اللہ کے رسول کے سینے کو باہر نکالنے کے لیے کیے گئے وہ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھے نبی پاک کے سینے پہ۔ کوئی کہتے ہیں 2 مرتبہ تو بالکل ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ کو کھیر رہے تھے، چھوٹی عمر میں بچے تھے، آپ کے بچپن میں بھی کیا گیا، اور بعض کہتے ہیں 4 دفعہ اللہ کے رسول کا سینہ چاک کیا گیا۔ شیطانی حصہ، وسوسوں والا حصہ اللہ نے نکالا، بالکل پاک اور صاف اپنے محبوب پیغمبر کا سینہ کیا۔ فرمایا وہ کر کے پھر میرے سامنے ثم اتیت بدابۃ ابیض، ایک سفید کلر کا خچر اور یہ جو گھوڑا اس کے درمیان میں ایک نسل کا لایا گیا، یقال لہ براق، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ براق۔ براق ہے برق سے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ ربی سائنس کے مطابق سب سے زیادہ دنیا میں اگر سپیڈ کسی چیز کی ہے تو وہ بجلی ہے۔ یہ آپ کا سارا انٹرنیٹ نظام، سمندری نظام، یہ سارا بجلی کے اوپر ہے، روشنی کے اوپر ہے۔ اور سائنسی کے مطابق 1 سیکنڈ کے اندر یہ روشنی زمین کا 3 لاکھ دفعہ چکر کاٹتی ہے 1 سیکنڈ میں۔ تو اسی سے اللہ نور، اللہ نور السماوات والارض، اسی سے فرشتے اللہ نے بنائے، اور سیکنڈ سے پہلے اس وجہ سے محدثین فرماتے ہیں وہ بجلی اور روشنی کی رفتار والے جبریل اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس 7ویں آسمان سے زمین پہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ اچھا لایا گیا، فرمایا اس پہ مجھے بٹھا کے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ اب بیت المقدس رستے کے اندر نبی پاک نے فرمایا میں نے 3 جگہوں پہ رک کے جبریل کے حکم سے نماز پڑھی۔ کتنی جگہوں پہ؟ 3 جگہوں پہ۔ یہ سارا سیرت النبی میرے بھائیو، اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے، عشق کے دعوے، محبت رسول، عشق رسول، لیکن پوچھا جائے کوئی آپ کا معجزہ، آپ کا واقعہ، تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ اب یہ آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ 3 جگہوں پہ نماز پڑھی گئی۔ فرمایا سب سے پہلی طیبہ، مجھے جبریل نے کہا، میں نے ادھر رک کے نماز پڑھی اتر کے سواری سے، اس نے کہا محبوب پیغمبر یہ مدینہ طیبہ ہے جو ان قریب ان فیوچر آپ کی ہجرت گاہ بنے گا، آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے آنا ہے اسی شہر میں۔ فرمایا ادھر نماز پڑھی، پھر چلے دوسری جگہ طور سینا پہاڑ پہ مجھے نماز پڑھائی گئی۔ میں نے پھر سوال کیا یہ کون سی جگہ؟ انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے اپنے محبوب نبی سے، اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ نبی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، یہ طور سینا پہاڑ۔ تیسری جگہ فرمایا بیت اللحم کے اندر جا کے نماز پڑھائی گئی۔ سوال کیا گیا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جہاں اللہ کے حکم سے
سیدہ مریم نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا نا، یہ وہ جگہ ہے اللہ کے حکم سے ادھر بھی نماز پڑھی ہے، فرمایا میں نے 2 رکعت نماز ادھر بھی پڑھی، وہاں سے پھر آگے لے جایا گیا اور ایک پتھر کے پاس آ کے میری سواری کو وہاں باندھ دیا گیا، اور جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر یہ وہ پتھر ہے جہاں پہ بیت المقدس کے پاس نبی اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ باندھنے کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے، میں نے دیکھا یہ سارا برزخی معاملہ، پھر میں دیکھتا ہوں سارے نبی ادھر تشریف فرمائے جمع ہوئے موسیٰ، عیسیٰ، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ہارون، سارے نبی دیکھیں تو کہنے لگے جی ادھر امامت کروائی جائے گی، اس لیے کہا جاتا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کا بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کسی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ آگے نہیں ہو سکتا، آگے ہوئیے اور ان کو جماعت کروائیے، فرمایا 2 رکعت نماز پڑھائی، یہ ہے اسرا سفر، زمینی سفر جو ادھر اختتام کو پہنچا، فرمایا اب ادھر سے مجھے آسمانوں کی بلندیوں کی طرف اٹھایا گیا، قرآن نے وہی ذکر کیا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ فرمایا پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو اسرا و معراج کروایا، زمینی سیر کروائی، حرم سے اٹھا کے بیت المقدس لے جائے گئے، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کروائے گئے، یہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہاں سے جب میں بلندیوں کی طرف سفر کر رہا ہوں، جبریل میرے ساتھ ہے، پہلا آسمان آ گیا، دستک دی گئی، من کون؟ کہا گیا جبریل تیرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم آپ حدیث پڑھیں، صحیح البخاری کے اندر 346، صحیح مسلم میں 163 نمبر پہ حدیث ہے، میں حیران ہوتا ہوں کسی بھی فرشتے نے یہ نہیں پوچھا کیا جاندہ نا یار میرے نال فلاں او کون ہے، فلاں دا منڈا فلاں جگہ رہن والا، او جانتا نہیں جی فلاں جگہ دکان ہے۔ کسی بھی فرشتے نے نہیں کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون، بس کہا گیا میرے ساتھ نبیوں کے امام ہیں، دروازہ فوراً کھول دیا گیا۔ اب میرا یہ سوال ہے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان پہ نبی علیہ السلام نے ملاقاتیں کی ہیں نبیوں کے ساتھ، کوئی بندہ دس سکتا ہے کہڑے کہڑے نبیاں نے کہڑے کہڑے آسمان تے ملاقات ہوئی ہیں؟ 500 ہی نام ابھی کوئی ایک ہوئے ہے نا کہنا کہ وہ بس شرم و شرمی نہیں اٹھے، نہیں پتہ ہی نہیں ہے میرے بھائی، اگر پتہ ہے تو مبارک ہو، لیکن کس قسم کی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ کہ محبت بڑی ہے ہر شے بس، لیکن پتہ کچھ نہیں۔ آپ خدا را یاد رکھیے پہلے آسمان پہ اللہ کے رسول نے ملاقات کی، صحیح البخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود، فرمایا آدم علیہ السلام سے، ابو البشر، سارے کے سارے انسانوں کے سردار بھی اور سارے انسانوں کے باپ بھی ابو البشر سے، فرمایا میری ملاقات ہوئی، 2 نبیوں نے مینوں ایسیاں گلاں کہیاں، فرمایا وہ میرے آج تک دل و دماغ کے اندر موجود ہے، باقی سارے نبیوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، اے نبی تجھے مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، ہمارے نیک بھائی تجھے مرحبا ویلکم خوش آمدید۔ فرمایا سوائے 2 نبیوں کے، ایک ان میں سے آدم علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے پتہ کیا کہا، مرحبا بالنبی الصالح، اے نیک نبی تجھے مرحبا ویلکم خوش آمدید، والابن الصالح، اور نیک بیٹے تجھے مرحبا ویلکم ہو، بیٹا کہا گیا، پہلے نبی آدم علیہ السلام۔ فرمایا میں ملاقات کی، اسلام کیا، اسلام کا کہا گیا، میں نے اسلام پیش کیا، انہوں نے جواب دیا، میں آگے چلا، جدو اگے ودن لگے دوسرے آسمان کی طرف، فرمایا میں دیکھتا ہوں پیچھے مڑ کے کہ آدم علیہ السلام نے نا زاروں کی طرح رو رہے ہیں بائیں طرف دیکھ کے، اور اچانک اپنی دائیں طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کس وجہ سے؟ ہمارے باپ اتنے پریشان، سجے پاسے بھیج دینے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ جتنا دائیں طرف انسان آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ ان کی اولاد ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں دائیں طرف سارے کے سارے جنتی میری اولاد تو بڑا خوش ہوتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو باپ کو برداشت ہوتا ہے پتر جیل لے جائے، پتر آگ دے اندر جائے، جہنم کے اندر جائے، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں نا اپنی اولاد کو جہنمی تو یہ زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ دعا فرمائیے اللہ ہمیں ہمارا شمار اصحاب الیمین دائیں
طرف والوں میں اللہ شمار فرمائے۔ آگے بڑھے دوسرے آسمان پہ، فرمایا ادھر میری ملاقات ہوئی دو خالہ زاد بھائیوں سے، ایک یحییٰ اور ایک عیسیٰ۔ وہی یحییٰ جو اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کی دعا کے ساتھ عطا فرمائے، بانجھ ہو گئی بیوی، خود بھی بوڑھے ہو گئے، لیکن اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ رب لا تذرنی فردا، اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے۔ اب دعا فرمائے اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ فرمایا میں دوں گا اولاد، اور اس کا نام بھی اللہ نے رکھا یحییٰ۔ فرمایا سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، سردار بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ یہ ہے تیرا بیٹا یحییٰ۔ اچھا وہ دو خالہ زاد بھائیوں سے ملاقات ہوئی، فرمایا پھر کہا گیا اسلام کا، میں نے اسلام پیش کیا، اب تیسرے آسمان کی طرف مجھے لے جایا گیا۔ فرمایا وہاں میری ملاقات ہوئی اس نبی سے، نام دس دینا جب بتا جائے، کہ جس کو زمین کا آدھا حسن اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ فرمایا آدھا حسن قد اعطی شطر الحسن، زمین کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ سلام کیا گیا، سلام کے بعد چوتھے آسمان کی طرف مجھے بلند کیا گیا۔ فرمایا ادھر میری ملاقات ہوئی ادریس علیہ السلام پہ، جن پہ اللہ رب العزت نے سلام بھی پیش کیا، ان کو نیک بھی کہا، سچا بھی کہا قرآن پاک کے اندر۔ فرمایا چوتھے آسمان پہ سلام پیش کر کے پانچویں آسمان کی طرف بڑھا، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو بھی سلام کہا، حال احوال پوچھا، مرحبا، وہی بات، بن نبی صالح والاخ الصالح، نیک بیٹے، نیک بھائی، مرحبا، ویلکم، خوش آمدید۔ فرمایا چھٹے آسمان کی طرف مجھے بلند کیا گیا، وہاں پہ میری ملاقات ہوئی ہارون علیہ السلام کے بھائی سے، اور ان کا نام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ وہی موسیٰ، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، فرمایا ڈائریکٹ کلام کیا اللہ رب العزت نے اگر زمین پہ کسی سے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان سے بھی سلام کہا گیا۔ فرمایا تھے بنا ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا، میں جب آگے بڑھنے لگا نا تو یہی موسیٰ علیہ السلام زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے، اور میں نے دیکھا ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اپنے منہ میں نا منہ مبارک میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں پھر رکا، میں نے کہا جبریل ہے کہ معاملہ ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، وہ کہہ کیا رہے تھے میرے بھائیوں، وہ بھی سارا کا سارا حدیث پاک میں موجود ہے۔ یا ربی ھذا الغلام الذی بعثتہ بعدی يدخل من امتہ الجنہ اکثر وافضل مما يدخل من امتی۔ اللہ میں حیران ہوں، پریشان ہوں، اس پہ حیرانگی کا اظہار کر رہا ہوں، یہ تو نے اپنا نبی میرے بعد بھیجا، لیکن اس کی ساری امت اس کے ساتھ جنت میں پہلے داخل ہو جائے گی، ہم نے پہلے جانا ہے انشاءاللہ جنت کے اندر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صحیح البخاری، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے دروازے پہ میں پہنچوں گا، دستک دوں گا، پوچھا جائے گا کون؟ بتایا جائے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جلدی سے دروازہ کھول دیا جائے گا، جنتی دربان دروازہ کھول دے گا، اور فرمایا وہ تب اپنی زبان سے کیا کہے گا؟ محبوب پیغمبر جب سے اللہ نے جنت بنائی تھی، جنت کے دروازے پہ مجھے کھڑا کر دیا تھا، اللہ نے کہا تھا اگر آ جائے آدم، آ جائے نوح، آ جائے یحییٰ اور عیسیٰ اور زکریا یا کوئی بھی نیک بندہ آ جائے، تو نے دروازہ نہیں کھولنا، جب تیرے کان میں پہنچ جائے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، دیر نہیں کرنی، فوراً دروازہ کھول دینا ہے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں، میری امت بعد میں جنت میں جائے گی۔ اور دوسری حیرانگی کا اظہار کیا کیا گیا؟ اور رونا شروع ہوئے نا، وہ کیا حیرانگی؟ کہتے ہیں اللہ دوسری بات یہ ہے کہ میری امت کم جنت میں جائے گی اور اس نبی کی امت زیادہ جنت میں جائے گی۔ یہ نبی حیران ہوتے تھے اور روتے تھے۔ ایسے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات تہجد پڑھتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ میں نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ تے ہونے نہیں سی، اللہ نے وہ سارے کے سارے پہلے ہی معاف کر دیے۔ محبوب پھر کس بات سے پریشان ہے؟ تو آپ کیا کہتے تھے؟ اللہم امتی، اللہ میری امت۔ اور ایک حدیث تحفے کے طور پہ سماعت کیجئے، نبی پاک ایک مرتبہ بیٹھے، سیدہ عائشہ سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہے میں نا نبی پاک کو ایک دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے نا دعا کرو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعا کی۔
فرمایا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سنجیدگی کے اندر مذاق کے موڈ میں کیے ہوئے، لوگوں کے سامنے کیے ہوئے، چھپ کے کیے ہوئے، دن میں کیے، رات میں کیے، اللہ تمام گناہ معاف فرما۔ فرماتی ہے میں نے کہا واہ بخ بخ واہ واہ یا رسول اللہ، اتنی سونی دعا تے میں کبھی اپنے واسطے بھی نہیں منگی، میں نے کبھی اس بارے سوچا ہی نہیں۔ ہن نبی پاک دی محبت دسی ہے تہاڈے نال کنی سی، تو ہمارا بیک میں کیا رزلٹ ہے؟ فرمایا عائشہ تو خوش ہوتی ہے تیرے لیے میں نے یہ دعا کی ہے، مجھے اس پیدا کرنے والے رب کی قسم میں ہر تہجد کی رات کی نماز میں اپنے تمام امتیوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میری امت کے ایک ایک فرد کی توحید پرست کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما۔ نبی پاک نے فرمایا وہ پریشان ہے کہ امت میری جہنم دے اندر ہے، کم جنت دے اندر ہے، تو اس وجہ سے وہ رو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اور آپ نے پھر ادھر حدیث بیان کی صحیح مسلم کے اندر، فرمایا یہ یاد رکھنا جنت کی جو صفحے ہیں نا 120 ہیں، کتنی صفحے؟ 120۔ فرمایا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 40 صفحہ۔ فرمایا 40 صفحے تمام نبیوں کی امت کی ہوں گی جنت کے اندر، تو باقی کتنی رہ گئی ہیں؟ 80۔ فرمایا وہ محمد الرسول اللہ کی امت کی صفحے ہوں گی انشاءاللہ، اور دعا فرماؤ اللہ ہمیں ان صفوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان آخری آسمان کی طرف اٹھایا گیا، میں کیا دیکھتا ہوں جدھر نیچے بیت اللہ ہے ادھر بالکل اس کی سیدھ پہ آسمان پہ ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، ساتویں آسمان پہ زمین پہ طواف کرتے ہیں اس بیت اللہ کا اللہ کے نیک بندے، اللہ سانو بھی دعا فرما ان میں شامل فرمائے۔ اللہ ایسے سال ہی ہمیں عمرہ بھی اور ہو سکے تو اللہ حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا اس کا طواف کرتے ہیں انسان، اور بیت المعمور کا طواف کرتا ہے دن میں 70,000 فرشتہ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، اتنے اللہ کے فرشتے۔ میں دیکھتا ہوں اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت شخصیت، نورانی شخصیت ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی۔ سوال کیا گیا جبریل یہ کون سے شخص ہیں؟ فرمایا میں دیکھتا ہوں ان کے ارد گرد نا بچے ہی بچے موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے نا بچے، تو جس طرح کلاس پڑھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا، کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ فرمایا میرے اصحاب سب سے زیادہ میں نے دیکھا ایک اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام عروہ ثقفی کی شکل اور صورت میں تھے، اور میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ اگر خلق میں اور خلق میں ملنے والے تھے وہ جناب محمد الرسول اللہ سے ملنے والے تھے۔ فرمایا میں سلام کیا، اے او دوسرے نبی نے جنہوں نے کہا مرحبا بالنبی صالح والابن الصالح، اے نیک نبی تجھے مرحبا، ویلکم، نیک بیٹے تجھے ویلکم۔ اور ساتھ پتہ ہے کیا فرمایا میرے بھائیوں ساڑھی شان دیکھنا، چاہے ہم گناہگار ہیں ہم گندے ہیں لیکن شان سماعت کیجئے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جس کو اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اپنا دوست بنایا ابراہیم کو۔ فرمایا میں تجھے کہتا ہوں میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کے نا ابراہیم کا سلام پیش کرنا۔ سلام کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اور کہا ساتھ اپنی امت کو کہنا میں جنت ویکھ چکیا ہوں، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، تے اپنی امت کو میرا پیغام بھی نال سلام کہہ کے دینا کہ جنت کی زمین دے اتنے تسی انج دانا ہی سٹو گے نا تے اللہ پودا اگائے گا، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اپنے درخت اگاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگن کے کس طرح، وہ کلیہ نسخہ وہ بھی مجھے بتا دیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے ان کو کہنا سبحان اللہ کہو۔ کیا کہو؟ وہ گانے جے کہ نہیں پھر کہہ دیں۔ دوسرا کلمہ الحمدللہ، کیڑا؟ تیسرا اللہ اکبر، چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا ان کو کہنا کثرت کے ساتھ یہ پڑھے۔ اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آپ نے فرمایا جب اللہ کا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کیڑا کلمہ؟ سبحان اللہ کہتا ہے، فرمایا اس سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ اس کا جنت کے اندر ایک درخت اگاتا ہے۔ فرمایا جنتی سوار دنیا کا سوار نہیں، جنتی گھوڑا دنیا کا گھوڑا نہیں، فرمایا 100 سال تک
اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے، 100 سال کے بعد گھوڑا تھک کے کھڑا ہو جائے گا، جنت کے ایک درخت کی چھاؤں پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہیں اصل کے اندر کرنے والی نیکیاں۔ فرمایا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیو، سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے، الحمدللہ کہنے کی وجہ سے، اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر ایک درخت اگا دیتا ہے۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ دوسری بات سماعت کیجئے، اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آ گئے ہیں، مہاجرین، ہجرت کر کے مدینے آنے والے صحابہ اکرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا لٹکا ہوا پریشان چہرہ دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کس وجہ سے پریشان ہو میرے اصحاب؟ تم پتہ کونوں قرآن پاک نے ذکر کیا؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے، تم اللہ سے راضی ہو گئے ہو، کس وجہ سے پریشان ہو؟ کہنے لگے محبوب پیغمبر، ہم نے دیکھا ہے ہم مہاجرین ہیں، مکہ چھوڑ کے مدینہ آنے والے، سارے کا سارا ہمارا سامان مکے کے اندر رہ گیا ہے، ہمارا بزنس بھی مکے کے اندر سارا تھا وہ بھی ادھر ہی موجود ہے، ہم آگے اپنی سواریاں پکڑ کے، ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ہے، لیکن ایک پریشانی ہے جو اندر ہی اندر ہمیں کھا رہی ہے۔ کس بات کی پریشانی ہے؟ کہنے لگے محبوب جی یہ انصاری سے آپ بھی بڑا صدقہ خیرات کرنے والے، ہم اس وجہ سے پریشان ہیں، یہ جنت کے اندر اونچے سے اونچے مقام پہ آپ کے ساتھ صدقے کی وجہ سے موجود ہوں گے، اور ہم سب سے نیچے جنت میں مقام پہ موجود ہوں گے۔ محبوب پیغمبر پریشانی اس وجہ سے ہے، جنت کے اندر آپ کا ساتھ نہیں لے پائیں گے، کیوں؟ ہمارے پاس پیسہ روپیہ موجود نہیں ہے۔ نبی پاک نے مہاجرین کو اپنے قریب کر لیا اور کیا فرمایا؟ توجہ سے سماعت کیجئے، فرمایا اے مہاجرین حیران نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، میری بات کو توجہ سے سن لینا۔ جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، کون سا کلمہ؟ پھر کہو سبحان اللہ کہتا ہے، جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے، کیڑا کلمہ؟ الحمدللہ، اور تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے۔ فرمایا میرے اصحاب تو نے انصاریوں کو نہیں بتانا، انصاریوں کو نہیں بتانا، جو بندہ یہ کلمہ کہتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر مصطفیٰ کا ساتھ نصیب فرمائے گا، اور تانوں نبی پاک دا ساتھ ملے گا۔ صرف یہ کلمات کہو، وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر کے بھی تمہارے لیول کو جنت کے اندر نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں سارے مہاجرین مغرب کی نماز کے بعد عصر کے وقت یہ مسئلہ پوچھا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد سارے ادھر موجود ہیں، سارے کے سارے ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ ایک اندروں انصاری بھی سی ذرا چلاک سے ابھی رسول نو پاس آئے، کہنے لگے یار خیر ہے تو جانا نہیں کر، وہ بھی پھر شریف انسان کہنے لگے یار بڑے تسی صدقہ و خیرات کر دے سو، بڑا ودن دی کوشش کر دے سو، کوئی گل نہیں، سانوں بھی اللہ دے رسول نے کوریا دستا ہے کہ جا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے گا نا، جنت میں نبی پاک کا ساتھ بھی ملے گا، اور ان کے لیول کو پہنچ نہیں سکو گے، جنہ مرضی صدقہ کر لو۔ لو جی کہن دی دیر سی خبر پہنچی مہاجرین سے انصاریوں تک، عشاء کی نماز سے وقت انصاری بھی اتنے موجود، اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کہ کہیں جنت کے اندر ہمیں محبوب کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ فجر ہوئی، پھر دیکھا مہاجرین کا چہرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا یار ان کا تو پریشان ہو، میں نے تو آپ کی پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ کملے جے بندے نے نا انہوں نے اپنا ٹرک دستا ہے، وچلی خبر لیک کی تھی، اب وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے۔ آپ مسکرائے اور کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہن نے اللہ دا فضل ہے جنوں چاہے عطا کردا ہے، اس تو اگے میں تہاڈا کچھ نہیں کر سکتا۔ معلوم کیا ہوا؟ صدقہ خیرات کر کے نہیں مقام مل سکتا جتنا کہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ لا حول ولا قوت سے ملے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کی خوشخبری نہ دوں، اس کی خبر نہ دوں؟ الا ادلک علی کنز من تحت العرش، فرمایا میں تجھے اللہ کے عرش کے نیچے زبردست قسم دی جگہ جتھے اللہ دا عرش ہے، فرمایا اس کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتاؤں؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں محبوب پیغمبر؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنتی خزانہ بھی ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے، اس سے درخت لگے گا۔ سلیمان علیہ السلام یاد آئے، تیسرا واقعہ سبحان اللہ الحمدللہ دی فضیلت، پھر میں آج چوتھی بات کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا ان کا تخت اڑا کے لے کے جا رہی ہے، اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے 22ویں پارے کے اندر
کہ جتھے ایک مہینے تو بعد بندے نے پہنچنا ہوندا سی نا وہاں سلیمان علیہ السلام کا عرش آدھے دن کے اندر ہوا پہنچا دیتی تھی. جھمزو جہاز. نبی علیہ السلام تخت اڑ رہا ہے, تھلے کوئی بندہ سی زمین پہ موجود, اس نے دیکھا تو کہندا ہے واہ میرے اللہ سبحان اللہ. پڑھ لو نال کیڑا کلمہ. کہتا ہے اللہ ایسی بادشاہت, نبی بھی بنایا, بادشاہت بھی عطا فرمائی, پوری دنیا پہ حکومت بھی دی, جنوں پہ, انسانوں پہ, حیوانات پہ, نباتات پہ, ہر ایک چیز پہ. اللہ تیری شان اور قدرت کے کیا کہنے, سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں آواز پہنچ گئی, ہواؤں کو حکم دیا میرا تخت زمین پہ لے جایا جائے. تخت زمین پہ آیا, اس بندے کو بلایا. بندہ ذرا کم رہا کہ پتہ نہیں شاید کوئی مسٹیک ہوگی, میں کوئی ایسی ورڈنگ یوز کر بیٹھا جن کی وجہ تو میری پکڑ ہوئے گی. کہا تو نے ابھی کیا کہا ہے؟ حضرت میں نے تو سبحان اللہ کہا, اللہ تیری شان, تیری کیسی بادشاہ, تو نے سلیمان کو اتنی بادشاہ عطا فرمائی. پتہ سلیمان علیہ السلام ساڈر کا ہوتا تھا کالر جھاڑتا, ہاں پھر ہے کہ نہیں, فخر کے ساتھ. وہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں خوش ہو جا سلیمان کی بادشاہت, یہ سارا جاہ و جلال ایک دن ختم ہو جائے گا, لیکن اللہ دیا بندیا جڑی تو سبحان اللہ کیا ہے نا اب باقی رہے گا, اور ایہی تینوں جنت دے اندر لے کے جائے گا. قرآن نے کہا, فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. محبوب پیغمبر نے ساتویں آسمان پہ کس نبی سے ملاقات کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے سلام بھی کہا اور یہ باتیں بھی بتائی ہیں. فرمایا پھر مجھے آگے سدرۃ المنتہا کے قریب کر دیا گیا ہے, اور اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, محبوب پیغمبر بس یہاں تک مجھے, اے ورڈ حدیث کے اندر موجود ہیں بھائیو, ایتھے تک اجازت ہے, آگے اجازت ہے, پر سڑ جان کے اگے کیڑی حدیث کوئی بھائی ضعیف بھی دکھاؤ ہم ماننے کے لیے تیار. ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملے گا. اتنا مشہور کر دیا گیا, فیمس کر دیا گیا جی اگے جان کے جبریل پڑھ سڑ جان کے, ویکھیا جتے اللہ دے نبی پہنچے ہوتے جبریل بھی نہیں پہنچ سکتا. عجیب و غریب بات. مانا کیا سدرۃ المنتہا کا, سدرہ بیری منتہا انتہا کا پوائنٹ, آخری پوائنٹ. فرمایا صحابہ اس سے اوپر والے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے, نیچے والے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے. اور جب میں سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچا, اللہ سے بات ہوئی ڈائریکٹ محبوب پیغمبر کی, اور فرمایا میں نے ادھر قلموں کے چلنے کی آواز سنی. صحیح مسلم 163, صحیح البخاری کے اندر 349 نمبر پہ روایت ہے. فرمایا میں قلموں کی آواز سن رہا ہوں تیزی کے ساتھ. میں نے سوال کیا یار جبریل کدی آواز ہے؟ اس نے کہا جو آسمان سے اللہ اوپر سے حکم دیتا ہے نا, ان فرشتے دے اگے پیچھے جا نہیں سکتے یہ آخری پوائنٹ سے, تو پھر وہ جب آ کے بتاتے ہیں تو فرشتے جلدی سے اللہ کے کلمات کو لکھتے اور محفوظ کرتے ہیں. یہ فرشتوں کے کلمے کے چلنے کی آواز ہے, وہ میں نے خود سنی. اور نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے اندر کیا فرمایا, فرمایا میں ساتھ ہی نا بڑی خوبصورت خوشبو ادھر پائی. وقت کام میں توجہ کیجیے گا, مختصر میں آپ کے سامنے خوشبو. جبریل اہکڑی خوشبو کس چیز کی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نا فرعون کی بیٹیوں کو کنگھی کرنے والی, نہلانے والی ایک عورت تھی, تو وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے, اس کی کنگھی نا نیچے گری, تو اس نے پکڑتے ہوئے نا کہا بسم اللہ. کیڑا کلمہ؟ بسم اللہ. اس نے کہا بسم اللہ کے نام میرا باپ. فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا, لیکن اللہ نے بیٹا نہیں عطا کیا, بیٹی ہے صرف فرعون کی. ایسری تے بیوی نے کہا جی ساڈا منڈا کوئی نہیں, اینو ہی پال لیا جائے, عیسیٰ علیہ السلام نو, موسیٰ علیہ السلام کو پال لیا جائے. اب دیکھیں بات یہ, اس نے جب کی نا کنگھی چکی تو کہنے لگی میرا باپ بسم اللہ کیا ہے نا, وہ کہا نہیں میرا اللہ وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے, اس کو پیدا کرنے والا. پہنچی فرعون تک بات پہنچی تو اس بدبخت نے کیا کیا, سخت ترین دل کا, قرآن پاک کے اندر اللہ نے کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, میخا والا فرعون, جندے دے کوئی غصہ آندا نو کیل ٹھوک دیندا ان دے اندر, جسم دے اندر. اپنی بیوی دے بھی ٹھوکے, قرآن پاک کے اندر موجود ہے. بیوی نے کلمہ پڑھا, اسلام لائی موسیٰ علیہ السلام پہ, تے کیا کہا کہ فرعون تو اللہ نہیں, اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون.
فرمایا تو اس اللہ تے ایمان لائی. فرمایا اس نے کیا کیا, اپنی بیوی کو, محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا گیا, نیچے پٹھا بچھایا گیا. فرمایا لکڑی کے اوپر لٹا کے دھوپ کے اندر, تپتی دھوپ کے اندر اس نے لٹا کے میخیں کل اپنی بیوی کے جسم کے اندر ٹھوکنا شروع کر دیے. کہنے لگا مننے گی نا کہ جدو میں ربا پوری دنیا دا پھر تجھے چھوڑا جائے گا. اور یہی سب سے اعلیٰ ترین جہاد ہے. فرمایا ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے اعلیٰ جہاد ہے, جو فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے کر کے دکھایا. فرمایا جب ٹھوکے گے نا کل, اپنے مشیروں کو, وزیروں کو, ورکرز کو بلا کے کہنے لگا دیکھو ہنس دیجئے, پاگل ہو گئی ہے, اس کا دماغ چلا گیا, میں تکلیف دے رہا ہوں, ہنستی ہے. نبی پاک نے فرمایا وہ تکلیف کی وجہ سے پاگل نہیں ہوئی, اس نے ہنسنا کس وجہ سے شروع کیا؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اس نے دعا کی اللہ میں تیرے سے دعا کرتی ہوں مجھے یہ محل نہیں چاہیے, فرعون کی چہل پہل نہیں چاہیے, یہ پیسہ روپیہ نہیں چاہیے, مجھے خطون اول کا لقب نہیں چاہیے, اللہ تو میرا جنت کے اندر محل بنا دے. نبی پاک نے فرمایا فوراً چٹکی سے پہلے اللہ نے دعا قبول کر کے جنت کے سارے پردے ہٹا کے میں آسیہ کو جنت میں ان کا محل دکھا دیا. اس وجہ سے وہ تو ہنس رہی تھی, اس نے اپنی جان دے دی لیکن کلمہ توحید نہیں چھوڑا. اس بیوی کو بلایا گیا, اس بیوی کو بلایا گیا, کہنے لگا تو کنگھی نیچے کری, بسم اللہ کا ہے, میں اللہ منع, کہنے لگی نہیں میرا تو اللہ وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے, تجھے پیدا کرنے والا ہے. کہا اس نے آگ جلائی گئی, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آگ جلا کے اس کے 5 بچے, ایک کو آگ کے اندر پھینکا گیا, کڑھائی کے اندر تیل کے اندر, دوسرے کو پھینکا گیا, تیسرے کو پھینکا گیا. میرے بھائیو سننا بھی آسان, سنانا بھی آسان, اس کو دیکھنا, اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. دعا فرمائے اللہ ہمیں توحید پہ استقامت عطا فرمائے, اور اللہ ہمارا آخری انجام, آخری وقت من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جتنے ہم تشریف فرمائے اللہ میں آخری وقت کلمہ پڑھنے بھی توفیق عطا فرمائے. آخری بچہ اس نے اپنے ساتھ اس طرح لگایا ہوا, کہنے لگی فرعون معاف کر دے, چھوڑ دے. کہنے لگا نہ تو ہی چھڑ, من میں ربا, نہیں مانا. کہا اس نے اب کیا کیا, انہیں نہ اندر بچے نو تے انہوں پھڑ کے جدو سٹن لگا, اس نے کہا اچھا پھر ایک میری آخری خواہش ہے وہ تو مان لے. کیا خواہش؟ کہنے لگی جدو اسی جل جائیے نا گھیو دے اندر بل بھل جائیے تے جڑیاں ساڑیاں ہڈیاں بچن گیا نا, تیری درخواست کرتی ہوں, تیرے سامنے ریکویسٹ کرتی ہوں, آخری خواہش کہ وہ ساری ہڈیاں کپڑے میں ڈال کے نا زمین کے اندر دفن کر دینا. فرمایا وہ گندا تے بڑا سی, لیکن وہ اس نے آخری خواہش پہ عمل کر کے اس کو زمین کے اندر زمین دفن کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل نے مجھے کہا جو یہ آپ سدرۃ المنتہا اللہ کے عرش کے پاس خوشبو سونگ رہے ہیں نا, یہ وہ اس عورت کی اور اس کے بچوں کے جسم کی خوشبو ہے جو اللہ کے لیے ہو جائے. اللہ کی قسم اللہ رب العزت آسمانوں پہ اس کے چرچے کرواتا ہے, توحید پہ جو کارآمد ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا پھر مجھے ادھر بلا کے 3 چیزیں گفٹ کی گئی. پراووں میں پوچھنا 3 چیزیں کہڑی ہیں, ایک سارے دس دو کہ نماز دوسری کی ایک دسے گا, تیسری کی ایک دسے گا, یہ بھی یاد رکھیں. پہلی چیز مجھے نماز کا تحفہ دیا گیا جی اسی کدی پڑھی نہیں, پڑھی ہوئے تو ٹائم تے نہیں پڑھی, اسی دن دے وچ ہی ہیں, تسی ہے یا نہیں آپ کو پتہ ہے. دعا فرمائے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بغیر میرے بھائیوں کوئی چارہ نہیں, رب عزت کی قسم. فرمایا نماز دی گئی, سنیا تسی 50 سن آئے, 10 کام ہوئی, 10 کام ہوئی, 10 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے, میری امت دے اوتے 2 نمازاں فرض سن, انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھیاں. یا رسول اللہ جائیے اللہ سے تخفیف کروائیے. فرمایا مجھے شرم آتی ہے, میں نہیں جا سکتا, 5 ہی بہت ہیں. فرمایا جب میں رکا ہوں آواز آئی, ندا آئی اللہ کی محبوب اپنی امت کو کہہ دے من اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. اپنی امت کو کہہ دو نمازاں پہلے کنیاں پڑھنیاں سن 50. فرمایا ان کو کہہ دو نمازاں 5 پڑھو, اللہ تعالیٰ 50 دا ثواب عطا فرما دے گا. کیوں؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. فرمایا جو انسان نیکی کرے گا اللہ 10 کے برابر عطا فرمائے گا. ایک نماز پڑھی کنیاں دا ثواب 10, 2 پڑھی 20, 3 پڑھی 4 پڑھی اور 5 پڑھی. فرمایا اللہ ان کو 50 کا ثواب عطا فرمائے. پہلا تحفہ. دوسرا تحفہ فرمایا اللہ نے مجھے ادھر بلا کے کیا عطا فرمایا جی, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. یہ اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. یہ اللہ پاک نے آسمان سے جبریل کے ذریعے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل نہیں کی, یہ قرآن پاک کا حصہ وہی نہیں ہوا. یہ اللہ پاک نے اپنے
عرش کے نیچے سے خزانوں میں سے خزانہ نکال کے سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات محبوب کو اپنے پاس بلا کے گفٹ کی ہیں. فرمایا جو یہ آخری آیات پڑھے گا اپنے گھر میں تلاوت کرے گا, مجھے اللہ کی عزت اور کبریائی کی قسم محبوب نے فرمایا کہ قیامت تک مر جائے گا, اس پہ کبھی جادو اثر نہیں کرے گا. فرمایا یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, سانو آن دیا ہی نہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, آخر تک. تیسرا گفٹ کیڑا ہے؟ سنو اور خوش ہو جاؤ میرے بھائیو, یاد رکھنا. پہلا گفٹ کی سی نماز, دوسرا کیا ہے؟ آخری 2 آیات یاد کرو گے نا انشاءاللہ. تیسرا گفٹ فرمایا آواز آئی سدرۃ المنتہا کے پاس, اے بھائی صحیح بخاری صحیح مسلم متفق روایت ہے, ضعیف کوئی نہیں کہہ سکتا. فرمایا تیسرا گفٹ اللہ نے پتہ کیا دیا؟ فرمایا جا اپنی امت کو کہہ دینا جو بندہ عقیدہ توحید درست رکھ کے فوت ہو گیا, عقیدہ توحید اس کا عقیدہ ہو جائے کہ اولاد دینے والی ذات کون ہے بھائی؟ جندہ عقیدہ ہو بول لے. اولاد دینے والی ذات, عزت دینے والی, ذلت دینے والی, رزق دینے والی. فرمایا جس کا عقیدہ بن گیا اور اس نے اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی ربوبیت میں, الوہیت میں کوئی دوسرا شریک نہ کیا, فرمایا محبوب تیسرا انعام سدرۃ المنتہا کے پاس اپنی جا کے امت کو بتا دے, جو بندہ عقیدہ توحید پہ فوت ہو گیا اللہ پاک اس عقیدے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. بس ہے اجتین انعام. اور آخری میری بات اور سلام آپ کو میرے بھائیوں, تھوڑا سا خلجان والا مسئلہ کہ اللہ رب العزت کو نبی پاک نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہہ دیا ہک کے جڑا انہوں نے 2 کوے کافر اور مشرک ہے, یہ عقیدہ بنایا گیا اور لوگوں کے اندر بڑے ہی اختلاف ڈالے گئے. میرے بھائیوں اس کی طرف آئیے کہ اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ بالکل نہیں دیکھا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی, ہرگز موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا, تیرے سے کلام چاہے ہو رہا ہے. جبریل علیہ السلام آئے, سب سے اچھی اور بری جگہ کیڑی ہے زمین تے؟ میرے کو سوال ہوا ہے. جبریل کہنے لگے محبوب مجھے نہیں پتا, میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. پوچھ کے آئے, واپس کہا آج میں اللہ کے اتنا قریب ہوا ہوں, زندگی میں دنیا میں کبھی اتنا قریب ہوا ہی نہیں. کتنا قریب ہو ایسا جبریل کیا کہتے ہیں؟ میرے تے اللہ کے درمیان 70,000 پردہ رہ گیا. تو یہ کول جے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئیے. پہلے قرآن لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا وہ سب کو دیکھ رہا ہے, دنیا میں کوئی آنکھ اس اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. تو قرآن پاک غلط ہے. چلو قرآن نو مان لیا کہ اسی یہ نہیں مننا بالفرض, کیونکہ ساڑھے پر آ کر دے ایویں جے. حدیث آئی ہے صحیح البخاری کے اندر, مسروق ایک تابعین میں سے ایک تابعی ہیں, سیدہ عائشہ سے بڑی محبت کرنے والے, آتے جاتے سلام پیش کرنے والے, اتنی محبت کہ اپنی بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام عائشہ رکھا اور اس سے کنیت رکھی ابو عائشہ. یہ تابعی کہتے ہیں صحیح البخاری 4855 اس روایت کا نمبر ہے 4800. بھائیو یاد کرنا کی نمبر ہے 855. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اماں جان کیا جانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام معراج پہ اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے, کیتا بھی سی کہ نہیں؟ فرماتی مسروق 3 باتیں میری یاد رکھ رہے, صحیح البخاری دے اندر ہے 3 باتیں, جو تجھے 3 باتوں میں سے کوئی بھی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے کہے اس سے زیادہ زمین پہ گندا اور جھوٹا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا. 3 گلاں کیڑی ہیں؟ من حدثک ان محمدا رأى ربہ فقد کذب, جو تجھے کہے کہ اتھے سدرۃ المنتہا دے قریب محمد رسول اللہ نے رأى ربہ اپنے رب کو دیکھا تھا, فقد کذب, اس سے جھوٹا اور گندا بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. کون کہہ رہی؟ سیدہ عائشہ. دوسری بات ومن حدثک انہ یعلم ما فی غد, اور جو تجھے بیان کرے کہ بے شک وہ نبی کل دیاں آنے والے, غدین کہتے ہیں آنے والا کل, اس کی باتیں جانتے تھے, اس سے زیادہ گندا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا. تیسری بات ومن حدثک انہ کتم فقد کذب, اور جو تجھے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا گلنا چھپا لی تھی, فرمایا اس تو گندا بندہ. جی چنگی گل یہ نہیں عید میلاد النبی بدعت حسنہ ہی ہے نا, نبی پاک نے کیوں نہیں کی, پھر چھپائی ہے. یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, فرمایا محبوب جو اللہ نے آسمان سے آپ پہ نازل کیا اس کو بیان کر دیجئے, اگر آپ نے بیان نہ کیا فما بلغت رسالتہ, آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. نبی پاک نے کوئی بات نہیں چھپائی. میرے بھائیو آخری گل جے, اب یہ کہا جائے کہ سیدہ عائشہ نے کہا نا نبی پاک نے تیری نہ کہا میں اللہ نو نہیں ویکھیا, وہ بھی سن لو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں 178 نمبر پہ, کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی اللہ نو ویکھیا کہ نہیں ویکھیا, بڑا مسئلہ خلجان ہے, یہ بتائیے. تو نبی پاک دے الفاظ سناواں صحیح مسلم کے, فرمایا نور انا اراہ,
وہ اللہ تو نور ہے. انا کا پتہ کیا معنی ہے؟ کس طرح، کیسے؟ فرمایا انا اراہ، کیسے میں اس اللہ کو دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تو نور ہے، نور کو نہیں دیکھا جا سکتا. اللہ نے تو قرآن پاک میں کہا ہے کہ اگر وہ تجلی اپنے چہرے کی زمین پہ دنیا پہ ڈال دے ساری دنیا ریزے ریزا ہو جائے. میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا، کلام ضرور کیا ہے. آپ دعا فرمائیے اللہ ہمیں معراج النبی سننے کی، اس کو یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق اسباق حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.